قسم نے جنون من آپ ادیان کو تڑپا کر اپنی جان کو مشکل میں ڈالنے کی پوری تیاری کیے بیٹھی ہیں۔ اس کے بعد میں انگلیاں الجھے اس کے جنونی انداز میں بولا تھا، دیان آپ پہلے بھی سکون کہاں کرنے دیتے ہیں۔ وہ اس کی شدت سے نہ ڈھال اس کے سینے پر مکاٹ شدکتی ہائپ نظر آئی تھی۔ ادیان نے محمول نظر سے اس ابصرہ کو تکا تھا جو اس کے ویران زندگی میں بہار بن کر آئی تھی۔ ادیان کا جنون بننا آسان نہیں، آپ نے خود ہی میرے شکنجے میں پناہ لی تھی۔ کیا یاد نہیں آپ کو وہ پہلی ملاقات ہمار آلودہ لہجے میں بولتا اس کے تھوڑے پر لبرک تھا، اسے خود سے مزید قریب اتار کر گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ آپ کا روم ہے، مجھے ماما نے وہاں بھیجا تھا۔ وہ خود کانفیڈنس خود کو ڈیفائن کرتی اس کی جانب تکتی تیزی سے بولی۔ اس کی آنکھوں کے قاتل والو سے غائل ہوتا دل تھام گیا۔ آپ تو ازل سے میری تھی، میری جنون من، میری سلطنت میں قدم رکھتے ہی آپ میری قیدی بن گئی تھی۔ آپ پھر کیسے آپ کو فرار اختیار کرنے دیتا؟ وہ اب تھوڑے کے نیچے نرم جگہ پر اپنا لمس چھوڑتا، اس کی شارک پر اپنا لمس بکھیرتا مد بڑے لہجے میں بولا تھا۔ مہر کامل کو اپنا پہلو سلگتا محسوس ہوا تھا، سانسیں بغاوت پر اتری باری ہونے لگی تھی۔ آپ عجیب تھے، مجھے خوف آتا تھا، وہ کپکپاتی آواز میں بولتی۔ ادیان نقوی کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کس سے وہ بات بڑھانے پر آمادہ تھا، ساتھ ہی اس نازک جان کی جان مشکل میں کی اس کی کالبون کو لبوں میں دباتے چھوڑا تھا۔ وہ جان لیوا حرکت کے بعد سانسیں کھینچ گئی، جس سے محسوس کرتا وہ ظالم بنا بار بار اسی عمل کو دہرانے لگا۔ مہر کامل کو اپنے وجود سے جان سکتے محسوس ہوئے وہ برطرح سے مزاحمت کرتے اسے باز رکھنے لگی، جس پر وہ ظالم مزید جنونی انداز میں اس کے کالبون پر اپنے لمس سے شدت بکھیرتا اسے ہلکان کرنے لگا۔ وہ بھول کر وہ اس وقت کہاں گیا تھا، تو بس اتنا کہ اس کی باہوں میں موجود یہ مہملی پیکر اس کا عشق ہی نہیں جنون بھی تھا، جس کے معاملے میں وہ اس قدر پاگل تھا کہ اس کا بس چلتا تو وہ ان ہواؤں کو بھی اپنی مٹھی میں دبوچ لیا جو اس کے جنون من کو چھو کر مہکتی تھی۔ دیان پلیز، وہ جیسے ڈھونڈنے کو ہوتی اس سنکی کے پاگل پن تھے، وہ جان بوجھ کر اس کی جان مشکل میں ڈالتا تھا۔ اس کی پکار پر وہ ایک جھٹکے سے اوپر کر اٹھتا، اپنے مقابل کی اپنے قریب تار کرتا، جنونیت سے بولتا، اس کے نازک سے کپکپاتی پنکھڑیوں کی نازکی چونتا ہر احتجاج خود میں جذب کر گیا۔ شدت اور دیوانگی سے اس کے لمس کی ہر نازکی کو اپنی جنونیت میں گم کرتا، وہ اسے بھی پاگل کرنے لگا، اس نازک جان کی سانسوں کی خوشبو پوری شدت اور دیوانگی سے خود میں منتقل کرتا۔ کامل کو قیامتوں کی زر اثر کرنے لگا تھا۔ وہ کامل سے پڑی اپنے پہلو میں اٹھتے شور اور تپش سے گھبراتی ساتھی سے اس کی گردن سے کور کو مٹھیوں میں دبوچے اس کی سلگتی شدت برداشت کرنے لگی۔ وہ ہر چیز کا ہوش کھوئے اس میں گم کسی اور ہی جہاں پہنچ چکا تھا۔ سانسوں کے تنگے پر جان نکلنے لگی تھی، پر وہ سنگ انسان ہمیشہ تھا، اس کی نازک جان کو اپنی جنونیت بڑی جنبش میں لیے آج بھی اس کی جان ہی تو نکال رہا تھا، اسے بے جان سا محسوس کرتا۔ کچھ ہی پل میں وہ اس کی سانسوں کو آزادی دیتا، اس کی بچی بوند پر جھکتے ایک شدت بڑے بوسے سے نوازتا، مہر کامل کو اپنے سینے سے لگائے اس کی پشت سے ہلانے لگا۔ جو آنکھیں نم کی رونے کو تھی، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ سانسیں بحال ہونے پر نروٹھے پانی سے بولی، جس پر وہ مسکراتا اس کی پیشانی بلابرک تھا۔ اپنے گیسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتا، آزاد ہی انہیں واپس جانا تھا۔ ماضی 4 سال پہلے حفصہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے جا چکی تھی، لمحے پہلے اپنے ساحل کی جانب پر بے جان ہو گئی تھی، اب زندہ لاش سی بن گئی تھی۔ حفصہ کے جانے کے 2 ماہ بعد ہی ابراہیم کاظمی صبرینا نامی عورت سے شادی کر کے اسے گھر لیا تھے۔ اسے لمحے خدا واسطے کا بیٹھا، اسے اس بیچ ساحل کے نازک سے گڑیا سانسوں تک کی محتاج ہو گئی تھی۔ وہ ہنسی کھلکھلاتی گڑیا بے جان مورت بن گئی۔ یوں ہی وہ ایک دن لان میں بیٹھی ہلاؤ میں گم تھی، جب جابرہاں کی اس پر نظر پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پانی کو مچل اٹھا، تب ابراہیم کاظمی سے اس کا سودا کر لیا۔ ابراہیم کاظمی کو کیا فرق پڑتا تھا، وہ کون سی اس کی بیٹی تھی، بلکہ اسے فائدہ ہی دے رہی تھی۔ ابراہیم ڈارلنگ، آپ نے یہ بہت اچھا کیا، جابرہان کی بات مان کر 50 کروڑ دے رہا ہے۔ وہ لمس کی بھی تو یقین ہی نہیں آ رہا، جس لڑکی کو میں بیکار سمجھ رہی تھی، وہ جو سونے کی چڑیا نکلی۔ وہ خوشی سے جھومتی بولتی کہ جانے بنا کہ اس کے سفاک الفاظ اس نازک بڑے کو جان نکال گئے تھے۔ ویسے بھی ڈارلنگ، وہ کون تھا تمہاری بیٹی، ہماری طرف سے وہ باہر میں جائے، جابرہان اس کے ساتھ جو چاہے کرے، بس ہمیں ہماری دولت مل جائے، پھر تو ایش ہی ایش۔ وہ بھی مزید بول رہی تھی کہ لمس کو اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، تو ابراہیم کاظمی اس کی ڈال نہیں تھی، تو وہ کس کی بیٹی تھی؟ آنکھیں پتھر ہو گئی تھی، سانسیں برطرح سے کھلنے لگی تھی۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی، اس کو سودا کر دیا تھا اس کے نام نہاد باپ نے، جو اس کا باپ تھا ہی نہیں۔ وہ آج تک جھوٹی زندگی جیتی آ رہی تھی۔ کیا کوئی
لمس ساتھ ہی بد نصیب ہوگا جس نے پہلے اپنا باپ کو دیا، پھر اپنی زندگی اپنا سہل سہاگت بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی، پھر اپنی جان سے پائی اماں اور آج وہ خود کو ہی کھو بیٹھی تھی۔ شاید یہ دنیا تھی ہی نہیں اس کی، وہ اگلے ہی پل لہرا کر میں بوس ہوئی تھی۔ صبرینہ ابراہیم کا آدمی کچھ گرنے کے بعد وہ باہر آئے تھے۔ چم لمس کو کوریڈور میں بے سود دیکھ تیزی سے اسے اٹھائے ہاسپٹل بھاگے۔ انہیں ڈر تھا کہ لمس نے کچھ سن نہ لیا ہو، پر لمس کے ہوش میں آنے پر وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، جس پر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ حال 7 سال 2 ماہ بعد۔ سالار یہ کیا حرکت تھی میری جان، ایسا کرتا ہے کوئی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ؟ حرم اپنے 7 سالہ بیٹی کی حرکتوں سے آج اسے ڈانٹے رہے دریافت کر رہی تھی، جو اپنی اوشن بلو آنکھوں میں لہو لیے خود سے 4 ماہ چھوٹے زیان ملک کو گھورتا جیسے اسے مار ڈالنے کے در پہ تھا۔ میں نے جب اسے منع کیا تھا پری کے ساتھ کھیلنے سے تو وہ کیوں میری بات نہیں مانتا؟ وہ 1 سالہ پرنیا شاہ کو اب بھی زیان ملک کے ساتھ دیکھ بڑی مشکل سے خطبہ ضبط کی بولا تھا۔ سالار میں کیا کروں آپ کا؟ آپ اتنے ضدی کیوں ہیں؟ آ لینے دے اپنے ڈیڈ کو، اب وہی بات کریں گے آپ سے۔ غصے سے جلائی اس سے وہی چھوڑے پری کو اٹھاتی اندر کی چلنا بڑی تھی۔ سامنے حال میں اسے ہجا نظر آئی جو اپنی گود میں سر ڈھک کر بیٹھے اذلان شاہ کے بال میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ ماں میری پرنسس کب آئے گی؟ وہ ہر دوسرے دن اسے سوال گو ہوتا۔ حرم مسکرائی تھی۔ بس ہی کچھ ہی دن میں میری جان آپ کی پرنسس اس دنیا میں آ جائے۔ حرم جھک کر اس کی پیشانی چومتی بولی تھی۔ ہجا سرخ ہوتی مسکرائی تھی۔ حرم میں اپنی بہن کسی کو نہیں دوں گا، وہ بس میری ہی ہے، اوکے؟ وہ ہجل سے لپٹتا پہلے آگاہ کرا تھا۔ حرم نفی و سہلاتی مسکرائی تھی۔ ایک یہ راؤ اور ان کے پوزیسونیس، اور سب سے پہلے اسے میں اٹھاؤں گا۔ وہ اپنی گری آنکھوں میں مسروری لیے بے حد خوش نظر تھا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے گڈے۔ حرم کو اپنا پوتا بہت پیارا تھا، جو خود بہت جان کی کاپی تھا۔ عزیز سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا 6 سالہ سہراب شاہ کی پکار پر وہ اٹھا تھا۔ ان دونوں کی ایک دوسرے میں جان بسی تھی۔ سب کا کہنا تھا وہ دوسرے عالم میں اور بادشاہ ہیں۔ ہجر کے لب مسکرائے تو اسے دیکھ وہ ہجر کو بے حد پیارا تھا، شاید وہ اسے اپنے اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ہجر کو دیکھتا وہ چڑھ سے اس کی جانب آیا تھا۔ میری جان کہاں سے آ رہا ہے میرا گڈا؟ اسے اپنے ساتھ لگاتی اس کے سفید گال پر لپکتی الفت محبت سے پوچھنے لگی۔ ماں کو کھانا کھلا رہا تھا پر وہ روئی جا رہی تھی تو مام کو دے آیا، مسکون سے بولتا ہجر سے پیار بٹورنے لگا۔ وہ اپنی پھپھو کا دیوانہ تھا۔ ہجر نے اس کے سنہری بال سہلاتے اب بول بھی چکو سہراب۔ وہ اپنی ماں کو مسلسل سہراب شاہ پر پیار لوٹاتے دیکھ جنجلایا تھا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کو یہ سنہری بلو سے زیادہ پیارا کیوں تھا۔ تبھی ہانیہ ملک منہ بسوتی اندر آئی تھی۔ مائمہ بھی اس کے پیچھے ہی تپتی اندر آئی تھی۔ کیا وہ ہانی میری جان؟ حرم اس کی سبز آنکھوں میں نمی دیکھ پیار سے دریافت کرنے لگی تھی۔ جب پر وہ اس کے پاس آتی ان کے کندھے میں منہ چھپا گئی۔ ماما ماما نے مارا، وہ شکایت لگاتی پھر سے سسکنے لگی تھی۔ مام یہ بہت تانگ کرنے لگی ہے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس سے وہ کپڑے پہنا کر ریڈی کر کے گئی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ مٹی سے کھیلتی اپنی حالت بگاڑ رہی ہے۔ مائمہ میری جان وہ بچی ہے۔ وہ ہانیہ کو اٹھاتی اس کے گال پر بوساتی تھی، اندر کی جانب بڑھی۔ ان 7 سال 2 ماہ میں کچھ خاص پتا نہیں تھا، بس سب کی زندگیوں میں ان کے بچے بھی شامل ہو چکے تھے۔ حرم اور سلطان رو کو خدا نے پھر سے ایک بیٹے سے نوازا تھا، جس پر سلطان رو تو جیسے گہرے صدمے سے چلے گئے۔ عالم رو نے انہیں چلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ عالم رو کو اپنا چھوٹا سا بھائی بے حد پیارا تھا، اس کا نام بھی عالم رو نے ہی رکھا تھا۔ عالم رو اور ہجر کا ایک بیٹا اذلان رو تھا، اور بہت جلدی ان کے بیچ ایک ننھی پری آنے والی تھی جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ بادشاہ اور لمس کا ایک بیٹا سہراب شاہ اور 2 ٹوئنس بیٹیاں تھیں، پرنیا شاہ اور ماپارا شاہ، جو دونوں ایک سی تھیں۔ انہیں پہچانا آسان نہیں تھا اور مشکل بھی نہیں، اور ایسے کیونکہ پرنیا شاہ کے بالوں کا رنگ بالکل لمس جیسا سیاہ تھا، جبکہ آنکھیں سنہری بادشاہ پر تھیں، لیکن ماپارا شاہ کے بال اور آنکھیں بالکل بادشاہ سی تھیں۔ وہ دونوں لمس و ہجر کا ملا جلا مکسچر تھی، ایک انوکھا روپ لیے اس دنیا میں اتنی بڑیاں تھیں جن میں بادشاہ کی جان کیا تھی۔ اکثر باہر کے لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ ان میں سے پرنیا شاہ کون ہے اور ماپارا شاہ کون ہے۔ ریان ملک کو ستارہ کا ایک ہی بیٹا زیان ملک تھا، جبکہ آیان ملک اور مائمہ کو اللہ نے ایک پیاری سی سبز جھیل سی آنکھوں والی بیٹی عطا کی تھی، جو اپنی شرارتوں سے اپنی ماں کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ زندگیاں پرسکون ہو گئی تھی۔ سدھا اور احمد بشیر لندن میں شفٹ ہو گئے تھے، وہاں وہ دونوں مل کر اپنا ایک ریسٹورنٹ چلاتے تھے۔ ہر سال کے 2 ماہ وہ پاکستان میں گزارتے تھے۔
ماں میں میری جان کیوں اتنا غصہ کرتی ہو یار؟ آیان ملک اسے اپنی باہوں میں بڑھتا اس کے پیشانے پر لب رکھتے نرمی الفت سے بولا تھا، آیان آپ کی لاڈلی بھی تنگ کرتی ہے، مجھے ایک منٹ جو وہ سکون سے بیٹھ جائے۔ وہ چنچلائی ہوتی ساتھ شادی کے 4 سال بعد وہ ان کی زندگی میں تھی۔ آیان ملک کو عشق تھا اپنی بیٹی سے، پیار تو مائمہ بھی بے حد کرتی تھی اسے، وہ اس کے وجود کا حصہ تھی، لیکن اس کی شرارتوں سے وہ سخت عاجز آ جاتی تھی۔ میرے سکون وہ ابھی چھوٹے یار اس کی شرارتوں میں تو تمہارے آیان کی جان بستی ہے میرے سکون، وہ اس کی تھوڑی پر لب لگتا ہنوس انداز میں بولا، تو اب وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پیاری ہوگی، آیان آپ کی جان میں ہوں۔ وہ اس کی شرٹ کا کالا مٹیوں میں بہت ہی جنونی انداز میں بولی تھی۔ آیان ملک اس کی وجہ سے نظر پر مسکرایا اٹھا، وہ ایسی ہی باندھ گئی تھی، آپ تو آیان ملک کو عادت ہو گئی تھی۔ آف کورس میرے سکون آپ ہی جان ہے میری، اتنا غصہ کس لیے جب جانتی ہیں؟ اس کے رخسار پر لب رکھتا الفت محبت سے بولا تھا، وہ آنکھیں مودے اس کے شافی لمس خود میں جذب ہوتا محسوس کرنے لگی۔ وہ عزیز بھی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ وہ میری محبوب ترین بیوی کے وجود کا حصہ ہے، میری سکون بے حد۔ وہ اس کے چہرے کے کنارے پر لب رکھتا الفت و پردگی سے بولا تھا، مائمہ کو اپنا دل اپنے ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا تھا، پر پھر بھی آپ میرے ہیں آیان، آپ صرف میرے ہیں، آپ کے بنا مائمہ کچھ بھی نہیں آیان، بس میرے رہیے نا پلیز۔ عجیب جنونی انداز تھا آیان ملک نے اسے اپنی باہوں میں بڑھتا جھکتے نرمی ملامت سے اس کے تمام الفاظ خود میں جذب کیے تھے، بے حد ملائمت و پردگی سے اس کے لمس کی ہر نرمی چلاتا اس کے کمر کے گرد اپنا ہزار مضبوط ترین کرتا اٹھا کر اپنے مقابل کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو شانوں سے دبوتی لڑسی آنکھیں میچ کے کچھ ہی پلوں میں وہ خود کو استراب کرتا اور اسے کام کرتا اس کے سانسوں کو آزادی دے گیا۔ نہیں سوچا کرے آیان ملک، بس آپ کا ہی ہے میرے سکون، وہ اس کی پشت سے لاد الفت محبت سے بولا تھا، وہ سکون سے اس کے سینے پر اثر رکھتی آنکھیں مون گئی۔ آپ نہیں جانتے آیان، آپ کے بنا تو مائمہ کو سانس بھی نہیں آتی اب۔ وہ اوپر کو ہوتے اس کی پیشانے پر لب رکھتی دیوانگی و پردگی سے بولی تھی، ڈیڈ مام مجھے کس نہیں کرتی، ڈیڈ کو کرتی ہیں۔ چھوٹی سی باریک آواز پر دونوں نے چونکا نیچے کی جانب دیکھا جہاں وہ ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑے آیان کی جینز کھینتی ہونٹ موٹے شکایتی انداز میں بولی تھی۔ مائمہ نے ہونہار نظر سے اس کی جانب دیکھا تو جو بلو جینز کے اوپر پنک کلر کی ٹاپ پہنے، براؤن چھوٹے چھوٹے بالوں کی پونے کی ہے، جس کے ہاتھ منہ کپڑے سب چاکلیٹ سے بڑے بڑے تھے۔ آیان ملک مسکراتا جھکا اسے اپنی باہوں میں بڑھتا اس کے سر سفید دونوں گال چوم کے بعد ڈیڈ تو کس کرتے ہیں نا اپنی پرنسس کو، اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتا محبت امیز لہجے میں بولا تھا، وہ اس کے گال پر لب رکھتی کھلکھلائی تھی، دید ڈیڈ بھی گندے ہو گئے ماں، وہ اس کے گال پر لگی چاکلیٹ دے کر کھلکھلاتی ہوئی بولی تھی۔ مائمہ کا لب مسکراتی اس پر وہ اس کی جانب ہاتھ پھیلاتی ہم کرنے لگی، اس پر وہ مسکراتی اسے تھام گئی۔ ماں کی گندی اولاد کبھی کب سدھرے گی؟ وہ اسے خود میں بھیجتی واش روم کی جانب بڑھتے پیار سے بولی، جس پر وہ مزید کھلکھلاتی اس کے گال پر بھی لب رکھی تھی۔ آیان ملک کی ہنسی بے ساختہ تھی، وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتی، ایک پل کو آگ بگل ہوتے دوسرے ہی پل اس سے پیار جتا رہی ہوتی تھی۔ عزیز میرے بچہ، آپ نے ماں کو دیکھا؟ میں نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا، پڑی وہی ہیں، پر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ لمس اپنے روم سے نکل اذلان عالم کو دیکھ دراز کرنے لگی، جو ابھی اپنے روم سے نکلا تھا۔ نو سویٹ مومانی، میں نے نہیں دیکھا، وہ نفی میں سے حالات بولا تھا۔ یہ لڑکی کہاں چلے گی؟ وہ بھی بولی تھی کہ اسے چیخ کی آواز آئی تھی، وہ اندر بھاگی، پر سامنے کا منظر تکتی وہ بھی اپنا دل تھام گئی تھی، کیونکہ مابارہ صاحب اپنے پورے چہرے پر قاتل اور سرخ لپسٹک سرنگے پرنیا کی گال پر پیار کرنے کو جھکی ہوئی تھی، اور پرنیا شاید اسے نہ پہچانتے چیخنے میں مصروف تھی۔ جب سے ان دونوں کو پاؤں لگے تھے، ناک میں دم کیے رکھتی تھی، لمس کے اپنے ڈیڈ کے سامنے وہ ایسے بن جاتی جیسے معصومیت تو ان دونوں پر تمام تھی۔ اذلان عالم جو اس کے پیچھے آیا تھا، ماں پارا جو دیکھ پا مشکل اپنے ہنسی ضبط کر پایا تھا، کیونکہ ہر دوسرے دن اسے فری میں کارٹون دیکھنے کو ملتے تھے۔ ماں وہ اس کی جانب آتی اسے پرنیا سے دور کرتی، اذلان عالم کو پرنیا کے پاس رہنے کا بول خود اسے لی واش روم میں گھس گئی تھی۔ پری بائی کا پیارا بچہ آ جاؤ بھائی پاس، وہ پرنیا شاہ کو اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا، جب سامنے حال میں اسے سلار سلطان بیٹھے نظر جو ہاتھ ساتھ تپا ہوا تھا۔ ہے اذلان عالم کے چھوٹے سے چچا جان ہر وقت انگارے چھپائے رکھتے تھے۔ پرنیا کے رونے کی آواز سنتا وہ ایک دم سے سیدھا ہوتا موڑا تھا، جہاں اذلان عالم اسے اٹھا بہلانے کی کوشش میں تھا، وہ اسے روتا دیکھ تڑپتا اس کی جانب آیا تھا۔ یہ پری کیا ہوا؟ اسے اذلان عالم سے لیتا خود اٹھا گیا، جس پر اس کے کندھے پر سر رکھتے رونے لگی تھی۔ میری پری کو کس نے مارا؟ اس کی کمر چلاتا تیاب کرنے کا وہ بنا کچھ کہے سونے لگی تھی۔ وہ اسی لیے ادھر ادھر گھومتا سے چپ تو کروا گیا تھا، لیکن اس کا چھوٹا سا وجود نیند میں بھی سسکیاں لے رہا تھا، جب بادشاہ عالم رو کے ساتھ کوئی بات کرتا اندر ہوا تھا۔ جو کچی نیند میں تھی، بادشاہ کی آواز سے سماعت میں پڑتے ہی وہ پھر سے رو دی۔ ڈیڈ، وہ روتی بادشاہ کو پکارنے لگی۔ بادشاہ تیزی سے اس کی جانب آتا، اسے سلار سلطان سے لیتا اپنی باہوں میں بڑھتا، اس کے آنسوں سے تر چہرے پر بے تحاشا
بوسے دیتا خود میں بیچ گیا۔ سالار سلطان سے اپنی مٹھیاں کسی تھی، اس کا دل چاہا وہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ پارا ہمارا اپنی چرنی آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے باپ کے آتے ہی شکایتوں کی پوٹلی کھول گئی۔ ہم ابھی پوچھتے ہیں پارا کو کیوں مارا، میری جان کو۔ اس کی چھوٹی سی ناک چومتا بولا تھا۔ عالمرو نے مسکراتی چھوٹی سی گڑیا کو دیکھا جس کے لیے وہ اپنے چھوٹے سے بھائی جنونیت طبیعت دیکھ ابھی سے خوفزدہ تھا، کیونکہ بادشاہ کی جان اپنے دونوں پریوں میں قید تھی۔ ایک نظر سالار سلطان کو تکتا وہ اس کی جانب آیا تھا، جو چھوٹی سی پیشانے پر بال ڈالے انتہائی ہلکی سے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ جھکا اسے اٹھا تھا، اس کی چھوٹی سی بالدار پیشانے پر لب رکھے تھے۔ جان، میں بچہ نہیں ہوں۔ اس کے اٹھانے پر وہ خفا ہوا تو عالمرو کے لب مسکراتے، وہ بہت اڑیل سا تھا، خود کو اٹھانے پر یوں ہی ہبکی دکھاتا۔ ہاں، سارا بزنس آپ جناب کے ہی دکندوں پر ہے سالار سلطان صاحب۔ اسے صوفے پر کھڑا کرتا تنزیہ انداز میں بولا تھا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اور آپ جناب ارسلان عالم صاحب یہاں آئیں گے ذرا؟ ارسلان عالم کو تکتے اسے پکارا تھا۔ یس ڈیڈ، وہی متان گوشت، وہ آپ کو اسکول میں کیا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ وہ بڑی ضرب سے گویا ہوا اس نے خود لڑائی شروع کی تھی۔ ڈیڈ، وہ عالمرو کی بات سمجھتا سکون سے بولا تھا۔ ارسلان، اپنے لڑکے کی انگلی توڑی؟ سیریسلی؟ ارسلان عالم وہاں کرہتگی سے بولا تھا۔ ڈیڈ، اس نے مجھے انگلی دکھائی اور آپ کے بارے میں بری بری باتیں کی تو میں نے اس کی انگلی توڑ دی۔ وہ نہایت سکون سے بولا تھا۔ اس کی بات سنتے بادشاہ کا لب مسکراتے، کیونکہ وہ بھی تو ایسا ہی تھا بچپن میں اس کے بانجے نے بہت کی عادت اس نے بھی کی تھی۔ عالمرو نے اپنے ہڈ حرام بیٹے کو سب سے جبرے بیچے۔ سہراب شاہ کہاں ہے؟ وہ بامشکل اپنے غصے کو ضبط کیے بولا تھا۔ بادشاہ چونکا، تو کیا اس کا بیٹا بھی باز نہیں آیا تھا؟ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اسی کا بیٹا تھا جس نے ابھی سے اپنے باپ کو ناگزرے چبوا کر رکھ لیے تھے۔ میں یہاں ہوں جان مون۔ وہ شدت کچن میں تھا، وہ شاید کچن میں تھا۔ عالمرو کی ابا فوراً سے باہر نکلا تھا۔ سہراب شاہ یہاں تشریف لائی، آپ بھی ذرا، وہ درستی سے بولا تھا جس پر وہ سر جھکا اس کے سامنے کھڑا۔ آپ بھی بتا دیں، جب ارسلان عالم صاحب نے اس لڑکی کی انگلی توڑ دی تھی تو آپ نے اس کا سر کیوں پھاڑا؟ عالمرو نے دانت پیستے ضبط کیا۔ بیکاز وہ ازی کو مارنا چاہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہ سر جھکائے سکون سے بولا تھا۔ بادشاہ نے اپنے مسکراہٹ ضبط کرتے عالمرو کے آگ بگولا چہرے کو دیکھا۔ ابھی تو سب نے چھوٹے بھائی کے کارناموں کا علم نہیں ہوا تھا۔ لیو اٹ بائی، وہ یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ سالار سلطان چوٹے بولا تھا۔ عالمرو نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا۔ سالار سلطان آپ بھی تھے وہاں، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ نے شرافت دکھائی ہو؟ نو جان چاچو بڈی نہیں تھے۔ ذیان ملک نے صوفے کے پیچھے سے سار نکالتے فوراً اس کی گواہی دی۔ بڈی کی وجہ تم تو کل اسکول کے ہی نہیں تھے، تمہیں کیسے پتا؟ عالمرو نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ سلیپ بابا کا سیانی ہنسی ہنسا بادشاہ کی ٹانگوں سے چمٹا تھا۔ بھائی، میں نے بس اس کے بڑے بھائی کو سمجھایا تھا۔ وہ معصومی سے بولا جو سالار سلطان میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ اچھا، بس ڈرایا تھا، کیسے ذرا روشنی ڈالیں گے؟ وہ اس صحیح انداز میں بولا تھا۔ اس کے زخم پر نمک لگایا تھا، بس وہ اپنا سر کچاتا سکون سے بولا۔ جب ایک اڑتا ہوا جوتا اس کی جانب آیا تھا، اس کی کمر کو سلامی دیتا گرا تھا۔ وہ کڑا کر رہ گیا۔ جانتا تھا کون ہے؟ ہوائی فائرنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ نہ ہنجار، یہ کس نے بتایا تھا کہ اسے زخمی بھی تم نہیں کیا تھا نا؟ سلطانہ غصے سے داڑے تھے۔ ڈیڈ، اس کے بھائی کا سارا قصور تھا، اسی نے اکسایا تھا اپنے بھائی کو ازی کو مارنے کے لیے۔ وہ اپنی پوچھ سے رگڑتا صوفے کی دوسری جانب گھوما تھا۔ کچھ بھائی نہیں تھا، وہ اس کی پھینٹی لگا دیتے۔ جی آپ، جی ہاں، تم سب تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو۔ وہ دوسرا جوتا نکالتے ارسلان عالم کو مار کے چکر میں تھے۔ جب اسے اپنی جانب کھینچتا بچا کے، جان، جوتے نکال کر مجھے دے دو جلدی۔ وہ عالمرو کی جانب آدھے غصے سے ہوتے بولے تھے۔ وہ سچ میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ سہراب شاہ نے بھی آواز اٹھائی۔ یہ لے ڈیڈ۔ عالمرو نے فوراً اپنے جوتے ان کے حوالے کیے، جو آبے کے اڑتا سہراب کی جانب آیا تھا، جس پر وہ مڑتا اس سے پہلے بھاگتا ٹھک سے اس کی کمر پر لگا تھا۔ سب کا کہہ کر ایسا آتا تھا، بڑے بابا یہ آہستہ ماری اتنی زور کی لگتی ہے۔ وہ اپنی پوچھ سے سہلاتا مظلومیت سے بولا تھا۔ بادشاہ مسکراتے اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ رکو تم سب ذرا۔ وہ مزید توقعیں کرنے کے موڈ میں تھے جب وہ تینوں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئے تھے۔ ذیان ملک کو کب کا غائب ہو چکا تھا۔ پریشان کر کے رکھ دیا اس نا ہنجاروں نے۔ وہ تلسی سے بولتے اپنے روم کی جانب بڑھے تھے۔ یان سب اچھا ہو گیا نا؟ وہ سوئے ہوئے یان ملک کو تکتی پر سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کے بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، پر پتہ نہیں تمہارا بیٹا کب بڑا ہوگا۔ وہ تاثر سے سوئے ذیان کو تکتے بولا تھا جس پر وہ مسکرائی تھی۔ وہ ابھی چھوٹا یان، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ریان ملک نے جھکتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ سالار ارسلان اور سہراب بھی تو چھوٹے ہیں میری جان۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا اسے اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ وہ بوکھلائی تھی۔
جان وہ مدھم آواز میں احتجاج آمیز ہوئی تھی، آواز نہیں ورنہ وہ شیطان کا نانا اٹھ جائے گا۔ وہ اسے بر پر ڈالتا، دوسری جانب سے گھومتا زیان ملک اٹھا، اس کے چھوٹے سے بر پر ڈال گیا۔ خود واپس اس کی جانب آتا، اس کے پہلو میں دراز ہوتا، اسے اپنے سینے پر ڈال دیا۔ ریان بابا ماما کی بہت یاد آتی ہے، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ ریان کی پیدائش کے وقت وہ ریان ملک کو اپنی یادداشت سے واپس آنے کا بتا کر اپنے ماما بابا کے دنیا سے جانے پر پھر سے پھر کر رو تھی۔ ریان ملک نے بڑی محبت الفت سے سنبھالا تھا۔ میرے سٹار، رونا نہیں، آپ نے جب بھی یاد آئے دعا کیا کہ وہ اس کی پیشانی پر لپکتا الفت محبت سے بولا تھا، میں خوش نصیب ہوں جان، جو خدا نے مجھے آپ کے حصے میں ڈالا۔ آپ میرا بن مانگس دعا سے ہیں، جو شاید خدا نے مجھے میری کسی نیکی کا صلہ دیا۔ اگر میرے ماما بابا کو مجھ سے چھینا ہے تو آپ سا عظیم و پیار ہم سفر بھی نوازا۔ اس کے دل کے مقام پر لبرکتی الفت سے بولتی ریان ملک کو سرشار کر گئی۔ آئی لو یو جان، وہ بولتی شرم سے ہوتی آنکھیں میچ گئی۔ ریان ملک کے لب کھل کر مسکرائے تھے۔ آئی لو یو ٹو مائی شائے اسٹار، اسے تکیے پر ڈالتے اس کے نازک سی پنکھڑیوں کو خراج تحسین دینے کو جھکا۔ وہ نازک سی پر اس کی گردن میں باہیں ڈالتی آنکھیں میتھی اپنے من محلم کی شدت اور دیوانگی محسوس کرنے لگی، جو دیوانہ وار اس کے سانسوں کی خوشبو خود میں اتارتا خود میں جذب کرنے لگا۔